اسی طرح اس انسان کا دنیا میں آخرت کے وقت کامیاب ہونا اس کا بھی صرف ایک راستہ، دوسرا راستہ کامیابی کا صرف ایک راستہ، چاہے مالدار کامیاب ہونا چاہے چاہے غریب، مردہ کامیاب ہونا چاہے چاہے بوڑھا، مرد کامیاب ہونا چاہے چاہے عورت، راستہ صرف ایک ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، مرد ہو یا عورت جس نے اچھا عمل کیا اس حالت میں کہ کوئی ایمان ڈالا تو اللہ نے دونوں طرف کی کامیابی والے کر دیے، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی۔ یہ تو ایمان اور دوسرے اچھے عملوں کا ہونا، اس پر خدا کا وعدہ کامیابی کا ہے۔ لیکن انسان کو ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جو بغیر ایمان والے ہیں اور خراب عمل والے ہیں ان کے بھی بہت بڑھیا بڑھیا قسم کے بنگلے ہیں، بڑھیا کھانا کھاتے ہیں، بڑھیا کپڑے پہنتے ہیں، عیش آرام میں رہتے ہیں، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ کامیابی اسے تو مل گئی، حالانکہ اس کے پاس عمل بھی اچھا نہیں اور اس کے پاس ایمان بھی نہیں، لیکن اسے کامیابی تو مل گئی۔ بس یہ مغالطہ اور یہ غلط فہمی ہر زمانے میں دنیا کے انسانوں کو لگی۔ یہی غلط فہمی قارون کو اور فرعون کو ہوئی، سمجھ ہوئے رہے، اور اس زمانے کے لوگوں کو بھی یہ غلط فہمی ہو رہی کہ موجودہ زمانے میں بڑھیا کھانا، بڑھیا کپڑا ملنا، بڑھیا مکان ملنا، بڑھیا سماجیہ ملنا، اچھی اچھی نعمتوں کا ملنا، اس کو انسان کامیابی قرار دیتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر تین کمزوریاں ہیں۔ ایک کمزوری تو یہ ہے کہ انسان کو جگہ پوری دکھائی نہیں دیتی، جو سی جگہ میں ہے وہ پوری دیکھتا نہیں۔ ماں کے پیٹ میں انسان تھا تو پوری عورت کا نظام دکھائی نہیں دیتا تھا، ماں کے پیٹ میں کوئی گھرا ہوا ہے تو عورت کی ناک اور کان، زبان، ہاتھ پیر کچھ دکھائی نہیں دیتا اسے۔ دنیا کے پیٹ میں آیا تو عورت تو پوری دکھائی دینے لگی جس پیٹ سے نکل کر آیا، لیکن اب دنیا پوری دکھائی نہیں دیتی، 6 آسمان دکھائی نہیں دیتے، 6 زمینیں دکھائی نہیں دیتی، ایک آسمان کا کچھ حصہ دکھائی دیتا ہے، ایک زمین کا کچھ حصہ دکھائی دیتا ہے، اور زمین کے اندر بھی کون سی جگہ ہے وہ جگہ پوری دکھائی نہیں دیتی۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہمیں پوری مسجد دکھائی نہیں دیتی۔ ایک کمزوری انسان میں یہ ہے کہ اسے جگہ پوری دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے پاک ہے، اس کو ساری جگہ بیک وقت دکھائی دیتی۔ سمندر کے اندر کی مچھلیاں دکھائی دیتی ہیں، 7ویں زمین پر کالے پتھر پر کالی چوٹی اگر چلتی ہے تو وہ بھی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ ساری جگہ دکھائی دیتی ہے، آسمانوں کے اوپر کیا، زمین کے نیچے کیا، اللہ کو سب دکھائی دیتا ہے۔ دوسری کمزوری انسان کے اندر یہ ہے کہ اسے زمانہ پورا دکھائی نہیں دیتا۔ پہلا تو پلیس پورا دکھائی نہیں دیتا، دوسرا کہ ٹائم پورا دکھائی نہیں دیتا، جو زمانہ گزر چکا جسے ماضی کہتے ہیں،
یا جسے پاسٹ ٹینس کہتے ہیں، وہ زمانہ تو ہاتھ سے نکل گیا. جو زمانہ انسان کا گزر چکا، مثلا کسی کی 50 سال کی گزر چکی، کسی کی 60 سال کی عمر گزر چکی، تو جو زمانہ گزر چکا وہ تو ہاتھ سے نکل چکا. اس کے اندر جو غلطیاں ہوئی، اس غلطیوں میں جو پریشانیاں آئیں جو اب تک باقی ہیں، وہ زمانہ لوٹ کے نہیں آئے گا کہ وہ غلطیوں کو آدمی ٹھیک کرے. جو زمانہ گزر چکا وہ آدمی کو ہاتھ سے نکل چکا. اور دوسرا زمانہ اگلا ہے. زمانے 3 ہیں. ایک تو گزرا ہوا وہ تو ہاتھ سے نکل گیا، اور ایک زمانہ اگلا آنے والا مستقبل فیوچر ٹینس، وہ زمانہ انسان کے ہاتھ میں نہیں. اور اگلا زمانہ ہے بے حساب، کبھی ختم نہیں ہوگا. میری بہنوں یاد رکھنا، اگلا زمانہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تم سمجھ رہی ہوں گی کہ موت پر ختم ہوگا، ہرگز نہیں. موت کے بعد بھی زمانہ چالو رہے گا. منزل بدل جائے گی. لندن سے پیرس چلے گئے، پیرس سے نیو یارک چلے گئے، نیو یارک سے دلی چلے گئے، جگہ بدل گئی. اسی طرح انسان کی 4 منزلیں ہیں، 4 جگہیں. ایک تو منزل ماں کے پیٹ کی ہے، دوسری منزل دنیا کے پیٹ کی ہے، تیسری منزل قبر کے پیٹ کی ہے، اور چوتھی منزل جو ہے وہ آخرت کی ہے. ماں کے پیٹ کی منزل میں انسان کا بدن بنتا ہے. دنیا کے پیٹ کی منزل میں انسان کے اندر خوبیاں بنانے کے لیے بھیجا. ماں کے پیٹ میں تو ذات بنی، دنیا کے پیٹ میں تو صفات بنا محنت کر کے. اور قبر کا پیٹ جو ہے یہ بیچ بیچ کا ہے، اور اصل آخرت ہے. وہاں سے گزرنا نہیں، وہاں ٹھہر جانا ہے. 3 جگہ سے تو گزرا، ماں کے پیٹ سے گزرا، دنیا کے پیٹ سے گزر رہا ہے. میری بہنوں یاد رکھنا، یہ دنیا ویٹنگ روم ہے. یہاں پر جس کو ویزا ملا ہے وہ ٹی ویزا ملا ہے، ٹرانزٹ ویزا. انٹری ویزا یہاں کسی کو نہیں ملا. تم سمجھ رہی ہوگی تو ہمارا تو برٹش پاسپورٹ ہے. ہمارا تو برٹش پاسپورٹ ہے. یا اگر انڈین یا پاکستانی پاسپورٹ ہے تو ہمارا ویزا جو ہے وہ انٹری ہے. نہیں میری بہنوں، یہ غلطی ہے تمہاری. اس دنیا کے اندر جس کو ویزا ملا وہ ٹرانزٹ ملا. ماں کے پیٹ سے آیا اور قبر کے پیٹ کی طرف جا رہا، گزر رہا ہے. ایک انسان دنیا کا بتا دو کہ جو یہاں ٹھہر گیا ہو، بھلے میں بھلا برے میں برا، یہاں نہیں ٹھہر سکا. اسے تو یہاں سے جانا ہے، کوئی ٹھہر نہیں سکا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں ٹھہر نہیں سکے، تشریف لے گئے. اور برے میں برا آدمی قارون فرعون یہ بھی ٹھہر نہیں سکے. موت کے پل سے ہر ایک کو گزرنا ہے، بھلا ہو یا برا. مر جانا ناکامی نہیں. موت پر فرشتے دھکے مار کے جہنم میں داخل کرتے ہی یہ ناکامی ہے. اور موت کے پل سے گزرنے کے وقت میں فرشتے استقبال کر کے جنت میں داخل کرتے یہ کامیابی ہے. لیکن وہ جنت اور جہنم دکھائی نہیں دیتی. جیسے ماں کے پیٹ میں تھا تو چاند سورج دکھائی نہیں دیتا تھا، آج دنیا کے پیٹ میں ہے تو جنت جہنم دکھائی نہیں دیتی. ماں کے پیٹ سے آ گیا تو چاند سورج دیکھ لیا، دنیا کے پیٹ سے چلا جائے گا موت پر تو جنت جہنم دیکھ لے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ.
اس لیے دنیا کی زندگی یہ دنیا گزرگاہ ہے، قیام گاہ نہیں، ٹرانزٹ کی جگہ ہے۔ کتنا ہی بڑا بنگلہ بنا لو، ہمارا مکان بنتا تھا، بڑے بھائی مرحوم نے یوں کہا کہ ذرا دروازہ بڑا بنے۔ ہم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تاکہ جنازہ نکل سکے۔ ارے میں نے کہا بھائی یہ بات کر رہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب جنازہ تو نکلے گا، یہ تو طے ہے، اتنا بڑا مکان بناؤ جس میں سے جنازہ نکل سکے۔ تو بھائی یہاں سے تو گزرنا ہے۔ میری بہنوں تم یوں سمجھ رہی ہو کہ میری عمر بڑی ہو رہی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری عمر چھوٹی ہو رہی۔ تمہارے ذہن میں کہ میں 50 سال کی بن گئی، اور ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب تم آئی تھی تو تمہارے مقدر میں 60 سال کی عمر لکھی تھی۔ جب دنیا کے پیٹ میں آئی تو تمہاری عمر 5 سال کی ہوئی تو 55 سال کی رہی، 10 سال کی ہوئی تو پھر 5 سال کی رہی۔ اس وقت میں تم 50 سال کی ہو، تب تمہاری عمر 10 سال کی باقی رہ گئی۔ ٹنکی کے اندر 50 گیلن پانی تھا، ایک ایک قطرہ نکلتے 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 40 گیلن نکل گیا، تب 10 گیلن رہا۔ تو تم یوں سمجھ رہی ہو کہ میں بڑی بن رہی ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم چھوٹی بن رہی ہو، اس لیے کہ تمہاری عمر گھٹ رہی ہے۔ تم کہہ رہی ہو میری عمر بڑھ رہی ہے، میں کہتا ہوں تمہاری عمر گھٹ رہی ہے، کیونکہ تم موت کی طرف جا رہی ہو۔ تو میں عرض کرتا تھا کہ زمانہ جو اگلا ہے یہ بے حساب اور لامحدود ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، موت پر بھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ موت کے بعد بھی چلے گا۔ قبر کا زمانہ چلے گا اور آخرت کا چلے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آخرت میں ہر انسان کو انٹری ویزا ملے گا، وہاں ٹرانزٹ ویزا نہیں، انٹری ویزا۔ یا تو قید خانے کا ویزا ملے گا اور یا مہمان خانے کا ویزا ملے گا۔ اللہ بہت بڑے تو ان کا قید خانہ بھی بہت بڑا، تو اس کا نام جہنم، تو ان کا مہمان خانہ بھی بہت بڑا تو اس کا نام جنت۔ جو جنت میں گیا ہمیشہ رہے گا، اور جو جہنم میں گیا بغیر ایمان کے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اگر کوئی ایمان والا مرد یا عورت اپنے اعمال خراب کرنے کی وجہ سے جہنم میں گیا، نمازیں نہیں پڑھی، شوہر کو مجبور کیا فیشنیبل کپڑوں کے لانے پر، بڑھیا قسم کی غذاؤں پر، شوہر سے کہہ دیا 30 سال ہو گئے اس مکان میں رہے، تم نے شروع میں خریدا تھا سود کے پیسوں سے، اس کے ہر ویک میں پیسے ادا کرتے رہے، پیسے ادا ہو گئے، قرضہ ادا ہو گیا، سود ادا ہو گیا، لیکن یہ مکان آؤٹ آف فیشن ہو گیا، اب تو فیشنیبل مکان چاہیے۔ ان عورتوں نے مردوں کو مجبور کیا فیشنیبل مکان پر، تو پھر یہ مرد سود کا قرض لے کر فیشنیبل مکان لایا۔ ہر چیز جو ہے وہ آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کی چال ہے منڈیاں چلانے کے لیے، اور اس کا جواب نبیوں کی طرف سے جو ہے وہ ہے سادگی۔ لیکن یہ عورتیں اگر سادگی پر آتی ہیں تو ذہن ان کا یہ بنتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں انفٹ ہو جائیں گی،
لہذا ملا ٹائپ کی سادگی کی بات مولوی صاحب مت کرو ماڈرن ٹائپ کی عورتوں کے سامنے. تمہارا ارادہ ہے میں ملا نہیں بنانے کا ہے کیا؟ ہم تو ماڈرن طریقے پر ہیں. ماڈرن زمانہ ہے, ماڈرن جگہ ہے, تو اس طرح اعمال کو خراب کیا. لیکن ایمان ہے, اللہ کو مانتی ہے, رسول کو مانتی ہے, آخرت کو مانتی ہے, فرشتوں کو مانتی ہے, لیکن اعمال خراب ہو گئے. کیونکہ عمل اچھا بن نہیں سکتا جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ آ جاوے. جو عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا تو وہ عمل خراب ہوا. اور یہ اللہ کے دشمنوں کے جیسے کپڑے اور مکان اور معاشرت اور رہن سہن, اس میں مزہ تو بہت آتا ہے, لیکن اس کا انجام اور اس کا پریڑام اور اس کا آخری نتیجہ اور اس کا رزلٹ بہت خراب آئے گا. موجودہ زمانے میں تو مزہ آ گیا, لیکن جس دن اللہ کی پکڑ آئے گی اور جس دن موت پر فرشتے پیٹنا شروع کریں گے, کاٹنا شروع کریں گے اور آگ جلانا شروع کرے گی, اور وہاں چیخے مار کے خدا سے کہے گی اے میرے اللہ دنیا میں واپس کر دے, اب میں اچھا کام کروں گی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلوں گی, اپنے شوہر کو سودی کاروبار پر مجبور نہیں کروں گی, حرام کمائیوں پر مجبور نہیں کروں گی, چٹنی روٹی پر گزارا کر دوں گی, نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گی. کیونکہ آج فرشتے مار رہے, سانپ کاٹ رہے, چیخے مار رہے, کوئی بچانے والا نہیں, کوئی حمایت کرنے والا نہیں قبر میں. تو وہ کہے گی کہ اللہ میرے کو واپس کر دے. حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. جب اس مجرم کی موت آتی ہے تو کہتا اللہ میرے کو واپس کر دے, میں نیو انٹری میں آ گئی, میں ون وے میں آ گئی, ارے لال بتی تھی پھر بھی میں موٹر چل پڑی اور پولیس والے ڈنڈے مار رہے. تو اسی طرح آدمی جب غلط راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ڈنڈے مارتے ہیں, زلزلوں کے ڈنڈے, سیلاب کے ڈنڈے, طوفان کے ڈنڈے, جنگوں کے ڈنڈے, فسادات کے ڈنڈے, قحط سازیوں کے ڈنڈے. یہ عورتیں کہہ رہی ہوں گے مولوی صاحب کہاں کی کہہ رہے, نہ یہاں زلزلہ, نہ یہاں قحط سازی, نہ یہاں سیلاب, نہ یہاں طوفان, یہ مولوی صاحب کہاں کی کہہ رہے. یہاں تو پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ایسے مزے آ رہے ہیں مولوی صاحب, تم انڈین بلیک مین پتہ نہیں کہاں سے آ کر کیا کیا باتیں کر رہے. قارون کی بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی, موسیٰ علیہ السلام جب کہتے تھے فرعون کی بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ غلط چلنے والوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں, ایک دم سے نہیں پکڑتے, ڈھیل دیتے ہیں. جیسے چوہا تمہاری روٹی کھا گیا, تمہارے کپڑے کھا گیا, تمہیں غصہ آ گیا تو تم پنجرا لائی اور پنجرے کے اندر بڑھیا قسم کی گرم گرم نرم نرم روٹی گھی والی لگا دی. اب چوہا کیا سمجھا,
گھی والی روٹی پکانے کے لیے، ہوادار مکان رہنے کے لیے، دروازہ کھلا ہوا گھسنے کے لیے، اور چاروں طرف سارے سوئے ہوئے ہیں اور سناٹا ہے، حالات نارمل ہیں، چلو گھسو اندر، تو چوہا گھس گیا اندر۔ تو بس یہ حال ہے کہ جب یہ انسان نافرمانیاں کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پنجروں میں نعمتیں ڈال کے اور دروازہ کھول دیتے، گرفتار کرنے کے لیے، خوش ہو کر نہیں۔ قرآن میں اللہ یہی کہہ رہے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ اللہ نے جو نصیحت کی اس کو بھول گئے تاکہ سوسائٹی میں انفٹ نہ ہو جائیں، تاکہ ہم کو وہ بیک ورڈ نہ کہہ دیں، غلط کام کیے تو اللہ کہتے ہر چیز کے ہم دروازے کھول دیتے ہیں، بڑھیا میں بڑھیا کھانا، کپڑا، مکان، ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہم آگے کہتے حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، جب یہ انسان ان نعمتوں کے اندر اترانے لگتا ہے جو نعمتیں اسے مل گئی، تو اترانا اللہ کو پسند نہیں، اترانا اللہ کو پسند نہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ بہنیں کہہ رہی ہوں گی مولوی صاحب ہم کو اگر اللہ نے نعمت دی تو تمہاری جان کیوں جل رہی؟ سلیمان علیہ السلام کو بھی تو نعمت ملی تھی، داؤد علیہ السلام کو بھی تو نعمت ملی تھی، پوری دنیا کی حکومت ملی تھی، تو اللہ نے ہم کو بھی نعمت دے دی تو تمہاری جان کیوں جل رہی؟ اگر سلیمان علیہ السلام جیسی نعمت میری بہنوں آپ کو ملی تو مبارک، سلیمان علیہ السلام والی نعمت تو وہ ہوگی جو فرما برداری کے ساتھ ملے۔ اگر اللہ کے حکموں کو پورا کر رہی ہو، اگر اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے اپنے گھر والوں کو جماعتوں میں بھیج رہی ہو، گھر والوں کے جماعت میں جانے کے بعد گھر پر تم پر جو تکلیف آئی اسے برداشت کر رہی ہو، اور اس پر اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں دے تمہیں تو یہ سلیمانی اور داؤدی نعمتیں ہیں، یہ چوہے کے پنجرے والی نعمت نہیں، یہ طوطے کے پنجرے والی نعمت ہے۔ پتہ نہیں طوطا جانتی ہے کہ نہیں یہاں کی عورتیں، ارے پوپٹ، اب تو شاید جان گئی ہوں گی، ارے بولو نا خدا کے بندوں میں جانتا ہے یہاں کی لغت کو، پوپٹ کہوں، طوطا کہوں، پیرٹ، یہ انگریزی نا، ارے جس کی چونچ لال اور جس کا بدن ہرا اور ہے پرندہ، تو اس کو بھی پنجرے میں رکھا جاتا ہے، اس کو بھی نعمت دی جاتی ہے۔ پنجرے میں طوطے کو نعمت دی جاتی ہے دل بہلانے کے لیے، اور چوہے کو وہاں تو طوطے کو پنجرے میں نعمت دی دل بہلانے کے لیے، اور چوہے کو پنجرے میں جو نعمت دی وہ دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اگر یہ نعمتیں میری بہنوں حلال کمائی کے ساتھ ہیں، اللہ کے دین کے پھیلانے کے ساتھ ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے ساتھ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ہیں، رہن سہن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، ایمانی اعمال ہیں، ایمانی معاشرت ہے، اس کے ساتھ اگر یہ نعمتیں ہیں مبارک، یہ داؤدی نعمتیں ہیں، سلیمانی نعمتیں ہیں، اور یہ طوطے کے پنجرے کی نعمتیں ہیں،
لیکن اگر اللہ کے حکموں کو توڑ رہی ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ رہی ہو اور مردوں کو حرام کمائیوں پر مجبور کر رہی ہو اور لڑکوں لڑکیوں کی شادیوں کو دھوم دھام کے ساتھ کر رہی ہو اور ان شادیوں کو اتنا مہنگا بنا رہی ہو کہ شادیاں مشکل ہو گئی، تو بہنوں یاد رکھنا، اگر شادیوں کو مہنگا کرو گی تو زنا سستا ہو جائے گا، اور اگر شادیوں کو سستا کرو گی تو زنا مشکل ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے ہماری بیٹیاں افضل نہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا تو سیدھے سادے طریقے پر ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو بالکل سیدھا سادہ، کوئی خرچ نہیں۔ مکہ مکرمہ میں نکاح ہوا، مدینہ منورہ میں رخصتی ہوئی، اور کتنی سیدھی سادی رخصتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر چھوٹی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا، وہ کھیل رہی تھی، جھولا جھول رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ جن سے نکاح ہو چکا تھا وہ کھیل رہی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں باہر گئیں اور حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور پانی لے کر منہ صاف کیا، اور حضرت عائشہ کو تیزی کے ساتھ چلا کر لائیں۔ حضرت عائشہ کہہ رہی تھی میرا سانس پھول رہا تھا، میں ہانپ رہی تھی، اور میرا ہاتھ پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا اور یوں کہا کہ لیجیے آپ کی بیوی ہو گئی بھائی اس سے۔ اور یہ یاد رکھنا میری بہنوں، جتنا نبی کے طریقے پر آؤ گی اور اپنے گھر والوں کو لاؤ گی، اتنا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ قبر کے اندر 3 باتیں پوچھی جائیں گی، اس میں سے ایک بات پوچھی جائے گی تیرا پالنے والا کون ہے، دوسری بات پوچھی جائے گی تیرا دین کیا ہے، اور تیسری بات پوچھی جائے گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا خیال کیا ہے، اور آپ کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا۔ جس نے حضور کو پہچان لیا قبر میں اور یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، تو بیڑا اس کا پار ہو گیا میری بہنوں۔ جنت کے بچھونے بچھ جائیں گے، جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، جنت کے کپڑے پہنا دیے جائیں گے، اور جتنے بھلے عمل ہوں گے وہ خوبصورت شکل میں آئے گا اور کہے گا نم کنامت العروس، سو جا دلہن کی طرح، اس لیے کہ دنیا میں تم نے بہت جاگ لیا، تہجد کی نماز پڑھتی تھی، راتوں کو خدا کے سامنے روتی تھی، خدا کا ڈر تیرے دل میں تھا، دین کے لیے بہت تکلیفیں تم نے اٹھا لی، تجھے خوب جاگنا پڑا دنیا میں دین کے کاموں کے لیے، اب آرام سے قیامت تک قبر میں سوتی رہ، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، افلاک کہتے ہیں آسمانوں،
جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ قیامت تک نیند پوری کرنی ہے ان ہماری بہنوں کو جس نے دینداری کے ساتھ زندگی گزاری، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر میں پہچان لیا۔ اور میری بہنوں، وہ عورت اور وہ مرد قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکیں گے جن کے اندر طریقہ زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، جن کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا شادیاں رہن سہن جتنا حضور کے طریقے پر آئے گا، قبر میں حضور کو پہچان لوگی۔ یہ پہچاننے کا طریقہ ہے۔ اور اگر یہود و نصارہ کے طریقے پر لباس پہنا، وہی ذہن بنا، وہی طرز زندگی رہا، وہی بے حیائی آئی، وہی بے پردگی آئی، وہی طبیعت میں آزادی آئی، اور ہر ایک آزادی کے ساتھ چلی، کوئی سمجھاوے تو سمجھنے کو تیار نہیں، مائی شفٹ مائی آرڈر، میں جو چاہوں وہ ہوگا۔ اگر وہ اس پر رہی، آزادی کے ساتھ رہی، اور اللہ کے دشمنوں والا طریقہ اختیار کیا، تو قبر کے اندر جب دیکھے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرشتے پوچھیں گے کون ہے جانتی ہے؟ تو وہ کہے گی اس آدمی کو میں نہیں جانتی، ہائے ہائے یہ کون ہے؟ لا ادری، میں نہیں جانتی، کیونکہ میں نے جو کپڑے پہنے تھے تو اس آدمی کے طریقے پر نہیں پہنے تھے، اور میرا جو کاروبار تھا وہ تو فرانس کے طریقے پر تھا اور انگریزوں کے طریقے پر تھا، اس آدمی کے طریقے پر ہمارا کاروبار نہیں تھا۔ میں نے جو بچوں کی پرورش کی تھی تو وہ تو ان کے طریقے پر نہیں کی تھی، وہ تو ہمارا دیش جیسا تھا انگلینڈ، تو ہم نے انگریزی طریقے پر کی تھی۔ تو اگر انگلینڈ کا کوئی آدمی ہوتا تو میں پہچانتی، کاروبار ہمارا فرانسیسی طریقے پر تھا، فرانس کا کوئی آدمی ہوتا تو میں پہچانتی، لیکن یہ تو کوئی اجنبی ہے، ہائے ہائے میں تو نہیں جانتی، بس بیڑا غرق ہو گیا۔ وہی فرشتے آگے مارنا شروع کریں گے، زور سے چیخیں مارے گی، اور 70 اژدہے لگیں گے، بڑے بڑے سانپ، ایک ایک سانپ اتنا زہریلا ہوگا کہ اگر دنیا میں ایک مرتبہ پھنکار مار دے تو قیامت تک گھاس اور دانہ اگنا بند ہو جائے۔ ایک سانپ اتنا زہریلا، ایسے ایسے 70 زہریلے سانپ قبر کے اندر اکیلی پر صرف پھنکار نہیں ماریں گے بلکہ پورے بدن کو کاٹ رہے ہوں گے۔ یہ خبر اگر سائنس والے کی ہوتی مجھے کوئی فکر نہ ہوتی، لیکن یہ خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کی زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میری بہنوں، ہم اگر اپنی آنکھوں سے عذاب قبر کو دیکھ لیتے تو ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں غلط دیکھتی ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کی زبان غلط بولی۔ بڑی فکر کی بات ہے میری بہنوں، جتنے مر گئے بغیر ایمان کے اور جتنے مر گئے خراب عمل کے ساتھ، آج ان پر
سانپ لگ رہے اور وہ چیخیں مار رہے، کوئی کلاس واپس آنے کی نہیں۔ اس لیے میری بہنوں، یہ بات میں صرف تم سے نہیں کہہ رہا، یہ بات پوری دنیا کے مردوں اور عورتوں سے کہہ رہا ہوں۔ آواز کا لگانا ہمارا کام، آواز کا پہنچانا خدا کا کام، قادر مطلق ہے۔ میری بہنوں فکر کرو، یہ نبی کی بات ہے، چیخے مارے حضور کو جس نے نہیں پہچانا۔ قبر میں ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ اللہ کے نبی کو ہم پہچانیں، اور حشر کے میدان میں ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ اللہ کے نبی ہمیں پہچانے۔ حوض کوثر، قیامت کا میدان بڑا بھیانک میدان ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک کے زمانے کے سارے انسان وہاں پر جمع ہوں گے، اور ہر مرد کو اور عورت کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا، اور اللہ خود حساب لے گا اور 5 باتیں پوچھے گا۔ قبر کے ایگزامینیشن میں تو 3 سوال ہوں گے، اور قیامت کا جو فائنل ایگزامینیشن ہوگا اس کے اندر 5 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال خدا کرے گا، خود پوچھے گا کہ تو نے اپنی عمر کو کہاں لگایا؟ لا يزال قدم عبد حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما أفناه۔ دوسری بات پوچھے گا اللہ تعالیٰ کی تیری جوانی کہاں لگی، کیونکہ جوانی کا زمانہ خاص ہوتا ہے۔ تیسری بات اللہ یہ پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا، حرام کا تھا کہ حلال کا تھا، کیونکہ عام طور سے حرام کا مال زیادہ دکھائی دیتا ہے، حلال کا مال تھوڑا دکھائی دیتا ہے، تو آدمی حرام کی طرف چلتا ہے، کیونکہ ذہن میں بیٹھا کہ پیسہ زیادہ ہوگا تو زندگی بنے گی، اور نبیوں نے یہ بتایا کہ اللہ راضی ہوگا تو زندگی بنے گی۔ اللہ زندگی بنانے پر آئے گا تو غار ثور میں مکڑی سے جالا تنوا کر نبیوں کے سردار کی زندگی بنا دی، اور جب اللہ زندگی بگاڑنے پر آتا ہے تو نمرود کے ہاتھ میں حکومت دے کر ایک لنگڑا مچھر ناک کے راستے سے اندر گھسا کر اس کی زندگی اجاڑ دی۔ یہ ذہن بنانا ہے، لیکن بنا ہوا ذہن یہ ہے کہ مال زیادہ ہوگا زندگی بنے گی، وقتی طور پر تو بنتی دکھائی دی، لیکن وہاں جا کے بگڑ رہی۔ تو ایک اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ مال کو کہاں سے کمایا، حلال کا تھا یا حرام کا؟ اور دوسری بات اللہ یہ پوچھے گا، چوتھی بات، کہ مال کو کہاں پر خرچ کیا، زکوٰۃ میں خرچ کیا، صدقات میں خرچ کیا، خیرات میں خرچ کیا، لوگوں کے کھلانے میں خرچ کیا، اللہ کے دین کے پھیلانے میں خرچ کیا، یا فیشنیبل مکان بنانے میں خرچ کیا، یا فضول خرچیوں میں خرچ کیا، یا شادیوں کے اندر فضول خرچیاں کی۔ مال کہاں خرچ کیا؟ یہ مال شادیوں پر خرچ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ مال اللہ کے دین کی دعوت پر خرچ کرنے کے لیے ہے۔ شادی کیا ہے؟ ایک مرد عورت کا ملانا، اور دعوت اور تبلیغ کیا ہے؟ بندوں کو خدا سے ملانا۔ تو یہ جان اور مال ہمارا جو لگے تو بندوں کو خدا سے ملانے پر لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کو بالکل سیدھا سادہ کیا،
لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر جب مال لگانے کا وقت آیا تو جتنا مال تھا سارا کا سارا لگا دیا، پورا لگا دیا۔ تو دین کے پھیلانے پر تو پورا مال لگا اور شادی پر کچھ نہ لگا۔ ہمارے لیے یہی نمونہ۔ تو چوتھی بات اللہ پوچھیں گے مال کو خرچ کہاں کیا، اور پانچویں بات اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ جتنا تم جانتے تھے اس پر عمل کتنا کیا۔ یہ 5 باتیں قیامت میں پوچھی جائیں گی۔ لیکن ہماری جو بہن اس دنیا میں دینداری پر رہی اور دین کے پھیلانے پر رہی اور دین کے پھیلانے کے لیے اپنی شوہر اور گھر والوں کے لیے مددگار بنی اور ذہن بناتی رہی، تو اس عورت کا قبر کا زمانہ تو گزرے گا سونے میں آرام سے، اور حشر کا جو میدان ہے بڑا آرام سے گزرے گا۔ میری بہنوں گھبرا مت جائیے، کہیں تمہاری راتوں کی نیند نہ اڑ جاوے۔ مولوی صاحب نے اچھی تقریر کی کہ رات کی نیند بھی اڑ گئی، اتنا بھیانک منظر قبر کا کھینچا، اور قیامت کا اس سے زیادہ بھیانک منظر ہے۔ لیکن گھبرائیے مت، دینداری پر آ جاؤ، میری بہنوں دین کے پھیلانے پر آ جاؤ، اپنے گھر والوں کو جماعتوں میں بھیجنے پر آ جاؤ، اس میں جو تکلیف آئے اسے برداشت کر لو۔ قیامت کی زندگی بڑی آرام میں گزرے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنی آرام میں گزرے گی۔ قبر سے نکلو گی سیدھی پہنچ جاؤ گی عرش کے سائے کے نیچے، دسترخوان بچھا ہوا ملے گا، مچھلی کے کلیجے کے زائد حصے کا کباب، اور یہ پوری زمین جو ہے اس کی بنے گی روٹی، اس کا ہوگا ناشتہ۔ اور پانی کہاں ملے گا؟ حوض کوثر پر۔ حوض کوثر کا پانی شہد سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار، اور پلانے والے کون ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پلانے والے ہوں گے، اور پہچان پہچان کر پلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا پھر تصویر رکھ دو نا، بعد میں پڑھ لیجیے، اس کو پتا بہت اچھی چیز ہے، تسلی سے پڑھی جاتی ہے، بیان سنتے سنتے بھی پڑھی جاتی ہے، بڑی خوش نصیب بچہ، اس کی عادت بچے بچپن کی حالت میں انگلینڈ میں قابل قدر ہے، چھوٹا بچہ ہے، 13-14 سال کا، تصویر ہے ماشاء اللہ ہاتھ میں، اس کی تو قدر ہے، لیکن بیان کے بعد پڑھی اچھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان پہچان کر ملائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت آپ اپنی پتیوں کو کیسے پہچانو گے؟ دوسرے آ کر اگر پی گئے تو آپ نے فرمایا میں کیسے نہیں پہچانوں گا؟ ارے کالے کلوٹے گھوڑوں کے اندر اگر پچکلیان گھوڑے ہوں کہ جن کے چہرے سفید اور جن کے پیر بھی سفید، تو فوراً آدمی پہچان لے گا۔ تو میری امت جو وضو کرے گی، بدن میں جہاں وضو کا پانی لگے گا بدن کا وہ حصہ چمک رہا ہوگا، اس سے میں پہچانوں گا یہ ہے میرا امت، اور پہچان پہچان کر پلاؤں گا پانی۔ تو قیامت کے دن ضرورت پڑے گی کہ اللہ کا نبی ہمیں پہچانے، اور قبر میں ضرورت پڑے گی کہ ہم اللہ کے نبی کو پہچانیں، اور یہ دونوں باتیں قابو میں آئیں گی جب زندگی میں سنتیں داخل ہو جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں آ جائے۔ حضور کا طریقہ ہمیں نہیں چھوڑنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں نہیں چھوڑنا۔ گھروں کے اندر ماحول بناؤ نبوی طریقے کا۔ دیکھو میری بہنوں، اگر گھروں میں ماحول نہ بنایا تو تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں تمہارے ہاتھوں میں نہیں رہیں گی،
وہ دوسروں کے ہاتھ میں ہوں گی، اس لیے کہ چاروں طرف سے غلط ماحول پھیلایا گیا۔ لیکن جب ان کے سامنے گھر کا ماحول ہوگا، اور گھر کا ماحول کیسے بنے گا؟ گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے چلاؤ، فضائل کی کتابیں پڑھو یا اپنے گھر والوں سے پڑھاؤ، اور عظمت کے ساتھ اپنے چھوٹے اور بڑے سارے بچوں بچیوں کو بٹھاؤ۔ عام طور سے لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ابھی بچے ہیں، ابھی تو کھیلنے کودنے دو، جب بڑے ہوں گے تو پھر دیکھیں گے۔ یہ بچپن کے اندر جو ذہن ان کا بنا، غلط ذہن بنا، تم نے تو دھیان دیا نہیں بچہ سمجھ کے، اور باہر کے ماحول نے اس اپنے چھوٹے اور بڑے سارے بچوں بچیوں کو بٹھاؤ۔ عام طور سے لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ابھی بچے ہیں، ابھی تو کھیلنے کودنے دو، جب بڑے ہوں گے تو پھر دیکھیں گے۔ یہ بچپن کے اندر جو ذہن ان کا بنا، غلط ذہن بنا، تم نے تو دھیان دیا نہیں بچہ سمجھ کے، اور باہر کے ماحول نے اس بچوں کا ذہن بگاڑ دیا۔ اب وہ بچے اسی بگڑے ذہن کے ساتھ بڑے بنے، اب تم اس کا ذہن بنانے جاتے ہو تو اب وہ ذہن نہیں بنتا، اب اس پر زیادہ سختی کرو گے لڑکی پر یا لڑکے پر، تو اس کو زیادہ لمبی چوڑا کام نہیں کرنا پڑے گا، ٹیلی فون کر کے پولیس کو بلا کر یا تو تمہیں پکڑوا دے گا اور یا پھر خود چلا جائے گا اس کے ساتھ کہ یہ بڈھا اور بڈھی یہ تو ہمیں بناتے ہیں پابند، ملک ہے آزادی کا، تم تو آزاد رہیں گے، تو پھر سر پر ہاتھ دے کر رو گے، لڑکیاں تمہارے پاس نہیں رہیں گی اور لڑکے تمہارے قابو میں نہیں رہیں گے، لڑکے تو دہلیوں کے ساتھی بنیں گے اور لڑکیاں پتہ نہیں کتنے بوائے فرینڈ بناتی پھریں گی مسلمانوں کی لڑکیاں۔ غیرت میں ڈوب مرنے کی بات ہے، ایسے پیٹ کو پھوڑ دینا چاہیے کہ جس پیٹ کے بھرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اجاڑا گیا، لات مارنی چاہیے ایسی معاشرت پر، پیشاب کر دینا چاہیے ایسی معاشرت پر۔ کیا فائدہ ان پونڈوں کا کہ جن پونڈوں کے ہاتھ پہ آنے کے بعد تمہاری لڑکیاں بوائے فرینڈ کرتی پھرے اور زنا کراتی پھرے، غیرت کے ڈوب مرنے کی بات ہے، اور تمہارے لڑکے زنا کرتے پھرے۔ چھوڑ دینا چاہیے اس ملک کو، اگر خدا کا دین مٹ رہا ہے کوئی فائدہ نہیں، اگر دین اجڑ رہا ہے۔ لیکن آسان ہے دین کا زندگیوں میں آنا، گھروں کے اندر ماحول بنا، بچپن سے ذہن بچوں میں بن جائے، اس لیے کہ بچہ باپ کے ساتھ بہت تھوڑا رہتا ہے، ماں کے ساتھ زیادہ رہتا ہے۔ محلوں کا ماحول بنا دو، گھروں کا ماحول بنا دو، بچوں کا ذہن بنے گا۔ ہماری والدہ محترمہ بمبئی کے اندر میں پیدا ہوا، اب تک وہ مکان موجود ہے، پرانا مکان ہے۔ جب سے ہمیں ہوش آیا ہم نے اپنی والدہ کو نماز پڑھتے دیکھا اور دعا میں روتے دیکھا، اسی وقت سے ذہن بنا ابھی یہ کوئی چیز ہے۔ اور نماز ہم کو ہماری ماں نے سکھائی، اور مجھے اب تک یاد ہے کہ میں نے میری ماں سے یوں پوچھا کہ ظہر کی 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہی جیسی پڑھی جاتی ہے،
ہمیں کیسے معلوم ہو کہ فرض ہے یا سنت ہے؟ میں نے سوال کیا تو میری والدہ محترمہ نے کہا بیٹا وہ نیت کا فرق ہوتا ہے، سنت کی نیت سے سنت ہوگی اور فرض کی نیت سے فرض ہوگی، یہ اس وقت۔ اور میں اتنا چھوٹا، میں قصہ اس لیے سنا رہا ہوں ہماری بہنوں کے لیے ذرا رہبری ملے۔ ہمارے گھر میں دین آیا ہماری ماں کے راستے۔ ان عورتوں کو، میں مردوں سے بھی کہوں گا، ان عورتوں کو معمولی مت سمجھو، ان عورتوں کی قدر کرو، یہ تمہارے گھر کی رانیاں ہیں، ان کی ناقدری مت کرو، ان کو دینی ماحول بنانے میں سپورٹ کرو۔ بعض مرتبہ عورتیں دینی باتیں سنتی ہیں، ذہن ان کا بنتا ہے، اگر مرد بھی سپورٹ کرے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پورے گھرانے میں دین آئے گا، چاہے کتنا ہی بے دینی کا ماحول ہو، انشاءاللہ دین آئے گا تمہارے گھر میں اور ایمان پھیلے گا۔ لیکن مرد اور عورت دونوں میں سپورٹ ہے۔ میں اتنا چھوٹا کہ اپنی اماں کے پاس لیٹتا تھا، یعنی میری کتنی چھوٹی عمر ہوگی کہ میں ماں کے پاس لیٹتا تھا۔ ظاہر ہے کہ بچہ بڑا ہو کے ماں کے پاس نہیں لیٹتا، وہ تو الگ ہی اس کی چارپائی ہوتی ہے، لیکن میں اتنا چھوٹا کہ ماں کے پاس لیٹتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میری ماں نے والسماء ذات البروج کی تفسیر اور اصحاب کہف کا قصہ اس وقت ذہن میں ڈال دیا تھا جب میں اپنی ماں کے پاس لیٹتا تھا، اتنا چھوٹا۔ یہ گھر کے اندر دینی ماحول ہماری ماں نے بنایا، اور میں بمبئی کے اندر اسکول کی تعلیم میں تھا۔ سمر ویکیشن جو ہوا تو اس کے اندر میں اپنے گاؤں گیا، والدہ ہماری گاؤں میں تھی، پالن پور کے قریب کٹھامن ایک گاؤں ہے، وہاں ہماری والدہ، تو میں والدہ کے پاس سمر ویکیشن گزارنے کٹھامن گیا تو ہماری والدہ نے دیکھا کہ 2-2.5 مہینہ بیکار نہ جائے میرے بچے کا، تو وہاں کے مدرسے میں داخل کیا۔ مدرسے میں جب داخل کیا اور ہمارے جو مولوی صاحب تھے ان کا ذہن بنایا کہ میرے بیٹے کا یہ ذہن بناؤ کہ یہ مولوی بنے، علم دین لے گئے، میرے کو اسکول کی تعلیم نہیں پڑھانی، یہ مولوی بنے۔ تو ہمارے مولوی صاحب نے میرا ذہن بنانا شروع کیا، لیکن بمبئی والی زندگی خیر لندن سے تو کم، لیکن گاؤں سے تو زیادہ، سارے گاؤں کے لڑکوں، مردوں، عورتوں میں ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے بمبئی، اندھوں میں کانا راجا۔ ایک فخر بمبئی کا کہ بمبئی سے آئے ہیں، اور اسکول کی تعلیم بھی ایسی اچھی طرح لی کہ انعام ملا انگریزوں کے زمانے میں، یہ انگلینڈ والوں کی حکومت تھی اس وقت۔ مجھے خوب یاد ہے کہ رانی چھاپ چاندی کے روپے 16 ملے تھے مجھے انعام میں، اس زمانے میں بہت بڑی چیز تھی وہ۔ اب مولوی صاحب میرا ذہن بنانے، میں اردو کی 5ویں کلاس کا امتحان دے کر آیا تھا اور انگریزی کی پرائمری شروع ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب میرا ذہن بنانے اور میں سائنسی باتیں کروں، حالانکہ 12 سال کا چھوکرا تھا میں، کوئی بڑی عمر بھی نہیں تھی، لیکن مولوی صاحب بھی مولوی صاحب تھے، اس لیے اس زمانے کے بھی جو مولوی صاحب تھے وہ واقعی مولوی صاحب تھے۔ ان کے اندر دینداری تھی، ان کے اندر تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، خدا کا خوف تھا، آخرت کا فکر تھا۔ وہ مولوی صاحب ایسے تھے کہ جو دین کا کام کرتے تھے اللہ کے لیے،
دین کو دنیاوی اغراض کے پورا کرنے کا ذریعہ نہیں بناتے تھے، وہ ایسے مولوی صاحب تھے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں کو یہ مشورہ دوں گا، یہ مشورہ تو میں دوں گا نہیں کہ تم مولوی بناؤ بیٹوں کو یا مسٹر بناؤ، دیکھو بھائی جو بنانا ہے اسے بناؤ۔ اتنا مشورہ ضرور دوں گا کہ دیندار بناؤ۔ اگر مسٹر ہے اور دیندار بنا تو گھرانے کو جنت پہ لے جائے گا، اور اگر مولوی ہے اور دنیا دار بنا تو گھرانے کو جہنم میں لے جائے گا۔ ہم تو دیندار بنانے کو کہیں گے، چاہے مولوی ہو چاہے مسٹر ہو۔ اور دیندار وہ ہے جو اللہ کے دین کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ دین کو دنیا کے ٹرکوں پر بیچنے والا کبھی دیندار نہیں بن سکتا۔ ایسا آدمی شہید بھی ہو تو جہنم میں، سخی بھی ہو تو جہنم میں، اور قاری بھی ہے تو جہنم میں۔ جس نے دین کو استعمال کیا دنیاوی اغراض کے لیے، ایسے آدمیوں سے دین نہیں پھیلتا بلکہ فتنے پھیلتے ہیں۔ اور جس نے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی دنیا کو قربان کیا، اس سے اللہ تعالیٰ دین پھیلاتے ہیں۔ دین پھیلتا ہے قربانیوں سے۔ آگے پیچھے کی بات ہے، کوئی زیادہ لمبی بات نہیں۔ دین کو آگے کر دو، دنیا کو پیچھے کر دو تو دنیا دین بن جائے گی۔ دنیا کو آگے کر دو، دین کو پیچھے کر دو تو دین دنیا بن جائے گی۔ دین دنیا لے کر تو دونوں کو چلنا۔ بس اتنا کہتے کہ دین کو آگے کر دو، دنیا کو پیچھے کر دو۔ اگر دین آگے ہے دنیا پیچھے ہے تو یاد رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، تجارت کرنے والا سچا امانت دار نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس نے دین کو آگے دیا، دین مقدم کر دیا۔ اگر دین کی وجہ سے آمدنی کم ہو گئی گوارا کر لی، دین کی وجہ سے آمدنی چھوٹ گئی تو گوارا کر لی، تو یہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جس نے دنیا کو آگے کر دیا اور دین کو پیچھے کر دیا، زندگی کو جہاد کرتا رہا، لیکن اندر کیا ہے؟ میرا نام ہو جائے، بس اقتدار، بڑائی میری چلے، میری چلے، میں بڑا، جہاں میں آئی بس گیا یہ آدمی، شیطان کے راستے پر آ گیا جس کے اندر میں آ گئی۔ کیونکہ سب سے پہلے میں، یہ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، میں فلانے سے بہتر، میں فلانے سے بہتر۔ پتہ نہیں عورتیں ہیں بھی کہ نہیں، مجھے چیخے مروا رہے، پھر میں مردوں سے ہی بات کروں؟ کسی نے لا کے خبر تو دی نہیں، بڑی عبد الصمد بھی گئے، وہ گئے۔ ہاں، عورتوں میں بیان کرنا اور جنات میں بیان کرنا برابر، بالکل۔ میری طبیعت نہیں چلتی جب تک خبر نہ ہو کہ عورتیں ہیں، میں تو ساری عورتوں کی بات کروں، وہاں ایک بھی رہو۔ ہاں نہیں، بالکل، ہمیں کوئی خبر دے تو پتہ چلے۔ ہاں عورتیں ہیں، کس نے خبر دی؟ عورتوں کو۔ کسی بچے سے پوچھا، کسی بچے سے پوچھا، بس جزاک اللہ، اب ہمیں اطمینان ہوا کیونکہ ہم تو بھگت چکے ہیں۔ نہیں، ہم تو بھگت چکے ہیں، واقعی بھگت چکے ہیں، تو میں اتنی چیخیں کیوں ماروں؟ عورتیں ہو نہیں، مردوں کو کیوں نہ سمجھاؤں؟ سامنے میرے مرد بھی ہیں، اور میں مرد اور عورت ان دونوں کی قربانی سے دین پھیلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حضرت حاجرہ کی قربانی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، جسے دین پھیلا۔ میں کر رہا تھا کہ دنیا آگے اور دین پیچھے، تو دین بھی دنیا، شہید، سخی اور قاری، انہوں نے دنیا کو آگے کر دیا، دین کو پیچھے کر دیا، تو ان کا دین دنیا بن گیا اور تینوں جہنم میں چلے گئے، اور وہاں تجارت کر کے جنت میں جا رہا کیونکہ اس نے دین کو آگے کر دیا۔
تو ہماری جو استاد محترم تھے وہ بڑے تقوی والے، پرہیزگاری والے، اور بہت ہی ان کے اندر کی خوبیاں جو ہمیں دین کی طرف متوجہ کر رہی تھی. اچھا ہاں تو ٹھیک ہے، ہم تو انتظار میں جب سے تھے کوئی خبر لائے. اور یہ عبدالصمد کو بھیجا تھا، انہوں نے خبر نہیں دی. ہمارے نزدیک بہت جلدی آدمی بلیک لسٹ میں آ جاتا ہے. ایک کام کو بھیجا، وہ کام آگے ہمیں خبر نہ دے، اندھیری کوٹری میں کالی بلی کس نے دیکھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے استاد محترم نے میرا بہت ذہن بنایا. اور بچہ تو تھا ہی، ایک طرف سے ماں، ایک طرف سے استاد، ذہن بننا شروع ہوا. میرے پیاروں، اپنے بچوں پر رحم کرو. میں اس لیے سنا رہا ہوں، مجھے اپنا قصہ کہانی نہیں سنانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم تو جنت کی طرف جا رہے ہو اور تمہارے بچے جہنم کی طرف جا رہے ہیں. میری بہنوں، تم بھی سن لو، ماحول بہت خراب ہے. اور ڈر یہ ہے کہ بچے جب جہنم میں جامیں تو وہی دعویٰ کر قیامت کے میدان میں خدا کے سامنے کر دیں گے کہ اے اللہ، انگلینڈ کے ملک کے ملا کر ہمارے ماں باپ نے ہمیں بسایا اور ہماری دین کی تربیت نہیں کی، اور ہم ٹیلی ویژن دیکھ دیکھ کر ہمارا ذہن بنتا رہا. اس ذہن سے ہمارے ماں باپ نے ہم کو بچپن سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی. تو قرآن کی آیت جو ہے یہ بھی دعویٰ کرے گی قیامت کے دن، اور قرآن کی آیت جو ہے وہ اللہ میاں سے جھگڑے گی. اللہ سے کوئی جھگڑ نہیں سکتا، وہ تو ان کا کلام ہے، کوئی جھگڑے. اور وہ کہے گی کہ اے اللہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ تو نے مجھ قرآن میں آیت اتاری تھی کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. انہوں نے اپنے آپ کو تو جہنم سے بچانے کا راستہ اختیار کیا تبلیغ میں پھر کر، لیکن اپنی اولاد پر، اپنی عورتوں کو جہنم سے بچانے کا راستہ اختیار نہیں کیا. وہ قرآن کی آیت نے اگر دعویٰ کر دیا تو وہ آیت ایک طرف دعویٰ کرے گی، یہ بچے دوسری طرف دعویٰ کریں گے، یہ سب مدعی ہوں گے، مدعا علیہ ہوں گے. خدا نخواستہ ان کے ساتھ جہنم میں نہ جانا پڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئولون عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور جس کی ذمہ داری تم پر ہے ان سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. اس لیے میرے محترم دوستوں، تمہاری تبلیغ سر آنکھوں پر، اللہ تمہیں جزائے خیر دے. اتنا بڑا مجمع دیکھا حضرت جی بہت خوش ہوئے. ایک روحانی فضا، ایک نورانی فضا. میں تو خدا کی قدرت کا مظاہرہ دیکھ رہا ہوں. میں تو کہہ رہا اللہ تیری قدرت کا مظاہرہ ہے. اب اتنا بڑا مجمع نماز پڑھ رہا ہے انگلینڈ کی فضا میں. نماز عصر کا وقت آ گیا ان کام دندوں میں، ہوا بیتاب شوق بندگی اللہ والوں میں. اور سارے کے سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. جو یورپ کی زمین اللہ کے نام کو ترستی تھی سینکڑوں سال سے، آج اس زمین میں مسجدیں، اس میں مدرسے، اور اس کے اندر دین کی تبلیغ اور دعوت ہے. کہ خدا کا کرم ہی ہے. تم میں سمجھ رہا کہ تم کر رہے ہو، یہ اللہ کا کرم کرا رہا ہے. لیکن مجھے ڈر یہ لگ رہا کہ کہیں اس اللہ کے کرم کی ناقدری کی گئی اور اللہ ناراض ہو گئے تو خطرہ ہے کہیں دھکا مار کے نکال نہ دے. یہ ڈرنے کی چیز ہے. حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، جو نعمت ملتی ہے اس پر جب آدمی اتراتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اچانک پکڑتا ہوں. اچھا پکڑ پھر اچانک آ جاتا ہے نعمت پر اترانے سے. ملک کی نعمت، مال کی نعمت، جوانی کی نعمت، دولت کی نعمت، اس پر اترانے سے اللہ کی پکڑ آتی ہے.
میں اس سے آگے بڑھ کر کل علماء کے مجمع میں کہہ چکا، وہ آج کہہ رہا ہوں کہ علم کی نعمت اس پر اگر اترایا، دین کی نعمت میری اس پر اگر اترایا، تبلیغ کی نعمت میری اگر اس پر اترایا، تو اس پر بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ میں اچانک پکڑوں گا۔ جب تک خدا ڈھیل دیتا رہے گا پتہ نہیں چلے گا۔ ہم سارے کام کرنے والے غور کریں کہ اس دین کے کام اور تبلیغ کے ساتھ ہم لوگ کھیل تو نہیں کر رہے، اس دین کے کام کو اور تبلیغ کے کام کو اپنی بڑائی کا ذریعہ تو نہیں بنا رہے، اس دین کے کام کو اور تبلیغ کے کام کو ہم لوگوں سے پیسے وصول کرنے کا ذریعہ تو نہیں بنا رہے، ہم اس دین کے کام کو اور تبلیغ کے کام کو اپنے پیٹ بھرنے کا ذریعہ تو نہیں بنا رہے۔ اگر ہم چپکے چپکے بھی کرتے ہوں گے تو پبلک کو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن خدا کو معلوم ہے، ڈھیل دیتا رہے گا پتہ نہیں چلے گا۔ اور جس دن اللہ کی پکڑ آئی تو جیسے آٹے میں سے بال کھینچ کے پھینک دیا جاتا ہے، اس طریقے سے خدا کھینچ کر پھینک دے کر پتہ بھی نہیں چلے۔ یہ ڈر ہے، وہ تو مبارکبادی کے قابل ہے ایسے ملک میں یہ کام، لیکن کام کرنے والے کام کے ہونے کو اپنا بننا نہ سمجھے، یہ یاد رکھنا، بہت دھوکہ لگتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ کام ہو رہا ہے کیوں کہ میں بنا ہوا ہوں، یہ بات نہیں۔ بعض مرتبہ کام تو دین کا خوب ہوتا ہے، لیکن کام کرنے والا بگڑا ہوا ہوتا ہے، اور بگڑے ہوئے سے بھی خدا دین کا کام لیتا ہے۔ تو اگر یہ ڈر پیدا ہو گیا کام کرنے والوں میں کہ کہیں میں بگڑ تو نہیں گیا، اور اس پر اگر رونا دھونا شروع کر دیا اور اپنے اندر کی کمزوریاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے دور کرنے کا فکر کیا، اس کا بیڑا تو پار ہے۔ کمزوری کس میں نہیں، عیب کس میں نہیں، بے عیب تو خدا کی ذات ہے، عیب تو ہر ایک میں ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اپنے عیبوں کو تلاش کر کر کے اسے دور کرے، بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جو اپنے عیبوں کو تو دیکھیں گے، دوسروں کے عیبوں کو دیکھتا رہے اور اسے اچھالتا رہے۔ جو دوسروں کے عیبوں کو دیکھ کر اچھالتا ہے، اس عیب میں مبتلا ہوئے بغیر وہ مرے گا نہیں، وہ عیب اس میں بھی آئے گا۔ اس لیے کام کا ہونا الگ ہے اور اپنا بننا الگ ہے۔ میری بہنیں بھی اسے اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، سب کے لیے ہے۔ ذہن میں آتا ہے اتنی اتنی جماعتیں نکل گئی تو ہم تو بنے ہوئے ہیں، نہ بھائی، بنا ہوا آدمی وہ ہے جس کے اندر یہ 6 نمبر ہو، جس کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہو، جس میں خدمہ اکرام مسلم ہو، جو ذکر و تلاوت کا پابند ہو، جس کے ایمان میں طاقت ہو، جس کی نیت میں اخلاص ہو۔ اس کے اندر ایترے پیترے نہیں چلتے خدا کے ہاں، بندوں کے ہاں تو چل جائیں گے، خدا کے ہاں نہیں چلتے، اور اللہ دیکھتا ہے۔ ایک قصہ سنا دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی میدان جہاد میں بہت زور کا کام کر رہا تھا، اور اتنی زور سے تلوار چلاتا تھا کہ کافروں کی صفیں ختم ہو جاتی تھی اور الٹ جاتی تھی۔ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ آج کے میدان کا تو پورا ثواب فلاں آدمی نے لے لیا، ایسا بہادر خوب کام کر رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو وہ آدمی تو جہنمی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، ختم ہو گئی بات، اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہوتی۔ صحابہ فکر میں پڑ گئے، بھائی دیکھو جہنمیوں کا کیا کام کرتا ہے، تو سارا دین کا کام کر رہا ہے، یہ دھوکہ شیطان لگا دیتا ہے۔
میں تو دین کا کام کر رہا، میں تو دین کا کام کر رہا، میں تو دین کا کام کر رہا، حالانکہ کوئی فکر نہیں. کرے کوئی نام میرا ہو جائے، کرے کوئی اور نام میرا ہو جائے. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. کرتے تو ہے ہی نہیں، نام ہمارا ہو جائے، ہم ہیں. تو حضور صحابہ نے دیکھا کہ اس کی حرکت کیا ہے. اللہ کے نبی سے جہنم میں بتایا، باوجود کی طرح کام کر رہا ہے. تو ایک بات آئی، کرتے کرتے تیر لگا اسے، تیر لگا تو خون چھوٹا. خون چھوٹا تو یہ یوں سمجھا کہ اب پتہ نہیں کب تک میرے کو تکلیف ہوگی خون کی، اور اس نے ایک دم سے تلوار لی اور اپنا گلا کاٹ دیا اپنے ہاتھ سے، خودکشی کر کے مارا. اب صحابہ نے اللہ اکبر کہہ کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا حضرت آپ نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا، باوجود کہ دین کا کام اتنا کر رہا تھا لیکن وہ تو جہنم رسید ہو گئے. اس کے اندر دو عیب تھے، دیکھ لو کہ دو عیب ہم میں سے کسی کے اندر ہو تو ذرا اسے ٹھیک کریں. ایک تو وہ جذباتی تھا اور ایک وہ جلد باز تھا. ایک تو جذباتی اور ایک جلد باز، ہر کام کو جلدی کر دیں. جلدی میں گلا کاٹ دیا، جذبات میں اگر گلا کاٹ دیا. دین کے کام کا جلدی کرنا تو مفید، ہر جگہ جلدی مفید نہیں ہوتی. ذرا تکلیف برداشت کرتا، موت آ جاتی وقت پر، شہادت کا ثواب ملتا. لیکن وہ جلد بازی میں گلا کاٹ دیا، خودکشی کا گناہ نہیں کر گیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو سناتے وقت میں بخاری شریف کے سبق میں ہمارے جو استاد محترم تھے وہ ہچکیاں مار مار کے روئے. اور حدیث میں یہ ہے ان اللہ قد یؤید الدین برجل فاجر وانہ لا يدخل الجنۃ الا مؤمن. کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فاسق اور فاجر اور گنہگار آدمیوں کے ہاتھوں سے بھی دین کو مضبوط کرتا ہے. جنت میں تو وہی داخل ہوگا جس کے دل میں ایمان ہو. یہ حضور نے فرمایا. تو اس لیے دین کا کام ہونا اور بات ہے، اپنا بننا اور بات ہے. جہنم کے اندر ایک آدمی جو بہت دین کا کام کرنے والا، دین کی دعوت دینے والا، جہنم میں اس کے انتڑیاں نکلی ہوئی ہوں گی اور چاروں طرف چکر کاٹ رہا ہوگا. جنتی اس سے پوچھیں گے کہ تیری محنت سے، تیری تقریر سے، تیری دعوت سے، تیری باتیں سن کر، تیری ترغیب سے ہم نے اپنی لائن بدلی اور ہم صحیح راستے پر چل کے ہم تو جنت میں آئے، اور بھائی تو جہنم میں کیسے؟ تو وہ یوں کہے گا کہ میں تم لوگوں سے تو کہتا تھا لیکن میں خود نہیں کرتا تھا. تو اس لیے دین کا کام کرنے والے جتنا ڈریں گے خدا سے اور جتنا اپنے آپ کو کنٹرول اور قابو میں لائیں گے اتنا بیڑا پار ہوگا، اور جتنے بے دھڑک ہو جائیں گے اتنا خطرہ ہے دین کے کام کرنے والوں پر. جو آدمی خدا کی پکڑ سے بے خوف ہوتا ہے خدا اسی کی پکڑ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ کی پکڑ سے بے خوف وہی ہوتے ہیں جو تباہ اور برباد ہونے والے ہوں. کامیاب تو وہ ہے کرے اور پھر ڈرے، کام تو خود کرے اور پھر ڈرے. جس کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوا وہ ہے کام والا.
بہرکیف ہمارے استاد نے ہمارا ماحول بنایا، اللہ والے تھے، ہماری ماں نے بنایا، ہمارا ذہن بن گیا کہ اب اسکول میں نہیں پڑھنا، ہمیں دینی تعلیم لینی، دینی تعلیم میں لگ گئے ہم۔ لیکن بمبئی سے خط آنے لگے ہمارے رشتہ داروں کے، بچے کو جلدی بھیجو، بڑے اچھے نمبر پر پاس ہوا۔ تو ہماری والدہ نے جواب دیا کہ مجھے تو دین پڑھانا ہے۔ تو خود مجھے لینے کے لیے میرے ایک بڑے رشتہ دار وہ آئے، مجھے لینے کے لیے آئے، ہمارے قوم کے بڑے تھے وہ۔ تو ہماری والدہ محترمہ نے یہ کہا کہ میں تو اپنے بچے کو دین پڑھاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے، بھائی بیچارہ کمانے والا، سارا خرچہ اسی کے ذمے، یہ کچھ انگریزی پڑھ لیتا تو کچھ گھر کے اندر آمدنی کا ذریعہ ہوتا۔ تو تم بوڑھی عورت، تمہیں کیا پتا، تم روک لیتی ہے بچے کو۔ ہماری والدہ نے کہا میں تو دین چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہمارے رشتہ دار نے کہ دین کے ساتھ کچھ دنیا بھی تو ہو۔ ہماری والدہ نے کہا اگر دین ہوگا تو دنیا تو خود آئے گی۔ وہ ناراض ہو گئے، ہماری والدہ بھی ناراض ہو گئی، رشتہ داری تھی۔ اور ہماری والدہ نے کہا تم کیا دنیا 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 کرتے ہو، کیا دنیا 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 کرتے ہو؟ اگر واقعی اس نے دین سیکھ لیا تو دنیا تو اس کے ٹھوکر میں ہوگی۔ اور میں کنارے میں کھڑا کھڑا یوں سوچ رہا تو اتنی بڑی دنیا ٹھوکر میں کیسے آتی ہوگی؟ کوئی گیند ہو، کوئی بال ہو تو ٹھوکر میں آوے۔ یعنی میں اتنا چھوٹا پن بتاؤ، اتنا چھوٹا تھا میں، جس وقت کا مطلب نہیں سمجھ سکتا۔ تو ناراض ہو کے چلے گئے، ہمیں دین کی تعلیم میں لگا۔ لیکن ہماری والدہ کو احساس تھا کہ مدرسے میں تو بچہ 6 گھنٹہ رہتا ہے، لیکن باہر اور لڑکوں کے ساتھ زیادہ پھرتا ہے، تو باہر کا ماحول بچے پر اثر کرے گا۔ تو باہر کے بچے تو ہمیشہ آوارہ ہوتے ہیں، بھی آوارہ ہو جائے گا۔ تو ہماری والدہ نے میرے پر پابندی لگائی کہ بیٹا میرے کو روزانہ کتاب پڑھ پڑھ کے سنا، کتاب پڑھ پڑھ کے سنا۔ تو میں کتاب پڑھ کے سناؤں، اس سے میرا ذہن بنے، نبیوں کے قصے پڑھوں، صحابہ کے قصے پڑھوں۔ بعض مرتبہ میں بھاگ جاؤں، بچے تو بھاگا ہی کرتے کھیلنے کے لیے۔ تو والدہ میرے کو پکڑوا کے بلا کے پٹائی کرے، کبھی شفقت کرے، محبت کرے، بیٹا پڑھ۔ مجھے خوب یاد ہے ایک مرتبہ یوں فرمایا بیٹا تو کتاب پڑھ کے سنا، آج تو اس گھر کے اندر تیری بات کی سننے والی میں اکیلی ہوں، لیکن ایک دن میرے بیٹے تیرے پر وہ آئے گا کہ تیری بات کو لاکھوں آدمی سنیں گے۔ میرے بیٹے میں ایک چیز کیا وہ اللہ کی ولی بیوی تھی، جو بات ہماری ماں نے کہی وہ سب ہم نے دیکھی۔ اور مجھے خوب یاد ہے رو رو کر وہ ہمارے لیے دعائیں مانگتی تھی، اے اللہ میرے بیٹوں سے دین کا کام دینا، اے اللہ میرے بیٹے سے دین کا کام دینا، رو رو کر دعائیں مانگتے تھے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے تدبیریں کرو اولاد کو، عورتوں کو دین پر لانے کی، اور تدبیروں میں بڑی تدبیر گھروں کے اندر تعلیم کو چالو کرو، عورتوں سے لڑائی جھگڑا مت کرو، ذہن بناؤ، پیار سے محبت سے دینی ذہن بناؤ، تعلیم کے حلقے کرو، دین ایمان کی باتیں کرو، صحابیات کے قصے سناؤ، گھروں کے اندر یہ الا بلا دھیمے دھیمے ہٹاؤ، ایک دم سے ہٹاؤ گے تو لڑائی ہوگا، لڑائی مت کرو، دھیمے دھیمے الا بلا ہٹے۔ وہ الا بلا تم جانتے ہو، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر گھروں کے اندر نماز بھی چالو ہوگی،
تسبیح اور تلاوت بھی چالو ہوگی. بچے جب کھیلیں گے تو وہ دین کی بات کریں گے. کوئی بچہ اذان کرے گا، کوئی بچہ امام بنے گا، کوئی بچہ نماز پڑھے گا. بچے کی طبیعت تو لیتی رہتی ہے بات. اس طریقے سے دینداری آئی. تو ہمیں مدرسے کے اندر داخل کیا. ہمارے مولوی صاحب کسی وجہ سے رخصت پر چلے گئے، چھوڑ دیا مدرسہ، دوسری مدرسے میں گئے. تو ایک دوسرے مولوی صاحب آئے، ان کا بھی ہماری ماں نے پیغام بھیجا، ذہن بنایا. انہوں نے مجھے بڑی محنت سے پڑھایا. تنخواہ 20 روپیہ ان کی تنخواہ تھی، 1 پاؤنڈ کے برابر مہینے کے اندر. بڑی تنگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. 1 پیسے کی 6 مولیاں جمعے کے دن لاتے تھے. 6 میل پیدل چل کے پالنپور گئے، 6 مولیاں لائے، جمعے کی نماز پڑھی اور الماری میں بند کرتے تھے. 7 دن تک اس کا سالن ہوتا تھا. باہر رکھیں تو بچے کھا جائیں. 2 بچے تھے ان کے. اتنی تنگی کے ساتھ 20 روپے میں گزارا کیا. میرے اوپر نگاہ خاص تھی. اسکول سے پڑھ کے میں گیا تھا، بچہ اگر محنت کر تو بن جائے گا. 6 گھنٹہ ان کے ہاں کوئی چیز نہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ. چونکہ تنخواہ تو ہر سے وقت کی لیتے تھے، لیکن باقی سب اللہ کے لیے کرتے تھے. عصر کے بعد سبق، مغرب کے بعد سبق خوب دیتے تھے، خوب پڑھاتے تھے. 1 سال میں 50 کتابیں میرے کو پڑھائی. اور امتحان لینے کے لیے جب مولانا محمد نذیر، مولانا محمد اکبر صاحب آئے تو ہر کتاب میں میرا نام اور ہر کتاب میں اول نمبر. پوچھنے لگے مولانا محمد نذیر صاحب کے بیٹا کس کا؟ ہمارے والد کا نام لیا، والد کو جانتے نہیں تھے. دادا کا نام لیا، دادا کو جانتے تھے. تو ہمارے دادا نے مولانا محمد نذیر صاحب کا ساتھ دیا تھا. پالنپور میں جب نواب صاحب نے بائیکاٹ کر دیا تھا ہمارے مولانا محمد نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس وقت میں ہمارے دادا نے ساتھ دیا تھا. اچھا ہی حاجی نصیر الدین کا پوتا، ان کے حاجی نصیر الدین نے جو دین کا کام کیا تھا اس کے بدلے میں اللہ نے اس کے پوتے کو نوازا. تمہاری تو نسلیں چمکیں اگر تم خدا کے دین کا کام کرو گے. تمہاری عورتوں کے اندر بھی دین آئے گا. ایک مرتبہ میری ماں نے میرے کو 5 روپیہ دیا اور یوں کہا کہ مولوی صاحب کو یہ ہدیہ دے دو. میں دینے گیا تو مولوی صاحب ہچکیاں مار مار کے روئے اور یوں کہا کہ اماں سے یوں کہیو کہ کیا میرے کو 5 روپے میں تم نمٹا رہی ہو؟ میں تو ساری محنت کیا کر رہا ہوں کہ آخرت پہ خدا میری نجات کرے، میرے ہاتھوں پہ بچہ بن جائے. 5 روپے نہیں تھے. بچہ ان کے گھر پیدا ہونے والا تھا. ہماری والدہ نے پورا انتظام کیا. آج تک ہماری صاحب زندہ ہیں. ہماری اماں کو یاد کر کر کے روتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بیٹے کی طرح رکھا، میرے میں بڑی شفقت. اب وہ مولوی صاحب کو بھی جانے کا وقت آ گیا. تو مولوی صاحب نے ہماری ماں کے ذہن میں ڈالا کہ اس بچے کو میرے ساتھ کر دو، میں وطن میں اسے تعلیم پوری کرا کے 6 مہینے کے اندر بڑے مدرسے میں داخل کرا دوں گا. ہماری والدہ محترمہ اس وقت بڑی پریشان حال تھی، پیسہ پاس نہیں تھا. 50 روپیہ قرض لے کر مجھے روانہ کیا. میں روانہ ہو گیا. میرا خط نہیں آیا تو پالنپور میں جس گھر سے رخصت ہوئے اس گھر والے کی بیوی کے پاس جا کر اماں چیخیں مار مار کے روئی، ہائے میرا بچہ. داڑھی واڑی بھی نہیں نکلی تھی، 14-15 سال کا میں تھا. میرے بچے کا وہ خط نہیں آیا. اتنی تکلیفیں اٹھائیں اور ہمیں بڑھایا اور تبلیغ میں بھی لگایا. اور بیچ میں ہم بیمار ہو گئے، تعلیم چھوٹ گئی. پھر ہم دورہ پڑھنے اس بڑے مدرسے میں گئے. ماں سخت بیمار ہے. ماں کو چھوڑ کے ہم لوگوں نے کہا ماں سے روک لو بچے کو. نہیں، بچہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، دین سیکھنے جا رہا ہے.
اور ماں بالکل بیمار تھی، ایسی بیمار کہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، دانت سے کھایا نہیں جاتا، ہاتھ اٹھتا نہیں، پیر سے چل نہیں سکتے. ہماری بیوی، ہماری بہنیں اور یہ ان کی خدمت کرتی تھی، اور میں 1 سال کے لیے چلا گیا پڑھنے. ماں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، اور پھر تار آیا درمیانے سال میں کہ ماں کا انتقال ہو گیا، اور ہم اللہ کے راستے میں تھے. خوب روئے اور اللہ سے دعا مانگی. ماں جب واپس لوٹا ممبئی 6 سال پورا کر کے ہی لوٹا، تو میں نے کیفیت موت کی پوچھی. تو ہماری والدہ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا ساری بہنوں بھائیوں کو جمع کرو. تو جو دور دور تھے سب کو جمع کیا. جب ماں سے پوچھا محمد عمر کو بلا لے، وہ 1500 میل دور مدرسے میں گیا ہے. میری ماں نے یوں کہا کہ نہیں، اسے مت بلا، اور سب کو بلا، اسے مت بلا. اور یوں فرمایا کہ میں تو خالی ہاتھ ہوں اور خدا کے پاس میں جا رہی ہوں، اور جب اللہ میرے سے پوچھے گا کہ تو کیا لائی، اے میری بندی تو کیا لائی، تو میں اللہ سے کہوں گی کہ اللہ میں تو خالی ہاتھ آئی ہوں، میرا ایک بیٹا تیرے راستے میں چھوڑ کر آئی ہوں، تو شاید میری نجات ہو جائے. بلانے نہیں دیا. انتقال سے 2 دن پہلے ہماری بیوی نے، ہماری بہنوں نے مل کر ہماری ماں کو نہلایا اور بستر کے اوپر لٹایا. تو یوں فرمانے لگی کہ میروں کو چاروں طرف سے خوشبویاں آ رہی. حالانکہ ہماری ماں کی جو ناک تھی خوشبو بدبو نہیں آتی تھی بیماری کی وجہ سے. یہاں میرے کو خوشبو آ رہی ہوں، حالانکہ اس کو پوری طرح کچھ نہیں. یہ سب عورتوں نے سنا گھر کی. اور تھوڑی دیر کے بعد اوپر دیکھا اور زور سے ہنسی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. بے ہوش ہو گئی. کئی گھنٹوں کے بعد جب ہوش آیا تو ہمارے گھر کی عورتوں نے پوچھا کہ اماں جان آپ زور سے کیوں ہنسی اور آپ نے سلام کس کو کیا؟ آنکھوں سے تو معذور تھی، جو ہمارے بھائی بہن پاس تھے ان کو بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن انہوں نے یوں کہا کہ میں نے 2 فرشتے دیکھے اور ان 2 فرشتوں کے بیچ میں میں نے اپنے اس بیٹے کو دیکھا جو بیٹا اللہ کے راستے میں گیا ہے. تو بیٹے کو دیکھ کر تو میں ہنسی اور فرشتوں کو دیکھ کر میں نے سلام کیا. یہ کہہ کر پھر بے ہوش ہو گئی. اور اسی حالت میں پھر رات کو انتقال ہوا. رات ہی کو ان کو دفن کیا گیا. اور پھر ہم نے ایک مرتبہ اپنے گاؤں کے اندر اجتماع کیا. جب میں رات گھر لیٹنے گیا تو خواب کے اندر اماں جان آئی، سفید کپڑے پہنے ہوئے، اور میں نے اماں جان سے پوچھا اماں جان تمہارا کیا حال ہے؟ تو اماں جان فرمائی انا فی الجنہ، میں جنت کے اندر. میرے محترم دوستو، میں اپنے قصے سنانا نہیں چاہتا، لیکن ہماری بہنوں کا مجھے ذہن بنانا ہے. میری بہنوں اپنے بچوں کو کے اوپر رحم کرو. گھروں کے اندر تعلیم کا حلقہ، نماز کا ماحول، ذکر و تلاوت کا ماحول، قرآن کا ماحول، سنتوں کا ماحول، کپڑوں میں سادگی، شادیوں میں سادگی، مکانات میں سادگی، کمائیوں میں حلال پنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کو اپنے گھروں میں لاؤ. مستورات کے جو اجتماع مشورے والوں کے مشورے سے طے ہو، پردے کے ساتھ ہماری بہنیں اس کے اندر جائیں، دین کی تقید اور پابندی کے ساتھ جائیں. مردوں میں سے 2-3 آدمی بیٹھ کر کوئی بڑی عمر کا آدمی ان میں دین ایمان کی باتیں کرے،
اور باتیں کر کے ساری عورتوں کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے کریں، اپنے اپنے گھروں کے اندر کام کریں، اور عورتوں کا اجتماع بغیر مردوں کے مشورے کے نہ ہو۔ عورتوں کی جماعت کا نکلنا، باہر سے جماعتیں آتی ہیں، ان کے ذریعے تربیت ہو سکتی ہے۔ یہاں کے جو مشورے والے ہمارے احباب ہیں، ان کے مشورے سے عورتوں کی جماعتیں بھی نکلیں، لیکن پابندی کے ساتھ، محرم ان کے ساتھ ہو۔ وہ عورتیں نکلے تو پردے کے ساتھ نکلے، گھومنے پھرنے کا جذبہ نہ ہو، آخرت کا رنگ چڑھ رہا ہو۔ اس طرح سے اگر یہ عورتوں کی جماعتیں نکلیں، مردوں کے مشورے سے، مردوں کے مشورے کے بغیر نہیں، آزادی کے ساتھ کوئی جماعت نہ نکلے، مشورے کے ساتھ نکلے، اس سے عورتوں کا ذہن بنے۔ دوسری بات میں اپنی بہنوں سے یہ عرض کروں گا کہ پورے عالم کے بسنے والے انسان جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں۔ جس مبارک طریقے کو دنیا میں چالو کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر پتھر کھائے، طائف میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، وہ صرف اس لیے کھائے کہ دین پھیلانے کے گئے تھے، لیکن ان ظالموں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور کوئی آپ کا ساتھی نہیں تھا۔ آپ کو کندھے پر اٹھا کر اور عتبہ کے باغ میں لایا گیا بے ہوشی میں۔ ایک زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے پانی کا چھڑکاؤ کیا، تب جا کے ہوش آئے۔ میری بہنوں، تمہیں بھی بڑا